دو جو مواقع ماضی کے تھے، ایک محسن نقوی صاحب نے نومبر 2024 میں جب یہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں پشاور سے چل کر آ رہے تھے، اس وقت ان کو انگیج کیا تھا، اور وہ ایک سیریس ایفرٹ تھی جس میں محسن نقوی صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ہی جانے جائیں تو وہ ایک ایفرٹ تھی کہ معاملے کو کسی مفاہمت کے نتیجے میں طے کر لیا جائے، راستہ نکلا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، اور یہ ڈی چوک والا ایپیسوڈ ٹل جائے۔ اور دوسرا موقع وہ تھا جب امریکہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور عمران خان سے جیل میں ملاقات بھی کی تھی۔ دیکھیں، اس کو میں اس طرح سے بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثال کے طور پہ اس وقت ملاقات کا ایشو بنا ہوا ہے۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اس ملاقات کو یا ملاقات کے اس عمل کو، اس فیسلٹی کو اداروں کے سربراہوں کو اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بیانیاں بنانے، گالی گلوچ کرنے، پراپیگنڈا کرنے، ٹویٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ بات ہم نے ان کے جو سیکنڈ درجے کی قیادت ہمیں ملتی رہتی ہے اسپیکر صاحب کو، ہم نے ان کو متعدد بار کہا ہے کہ بھئی آپ کو ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیسلٹی ملی ہے، آپ اس طریقہ کار کے مطابق جو کمٹمنٹ آپ نے ہائی کورٹ میں کی ہے تو آپ اس کے مطابق کیوں ملاقات کرتے ہی بعد آگے جو ہے وہ آپ وہاں پہ پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں، شام کو جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اداروں کے خلاف اس قسم کی آپ پراپیگنڈا میشنری چلاتے ہیں۔ آپ کا جو وہ گالی گلوچ بریگیڈ ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا ہے، تو اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو پھر یہ سہولت تو جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو آپ بنیادی طور پر عمران کی زبان بندی چاہتے ہیں کہ ملاقات کرنی ہے تو زبان بندی؟ زبان بندی بھی، مثال کے طور پہ زبان بندی بھی، خیر ہمارے کہنے پہ تو زبان بندی وہ کرے گا نہیں، اور ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تو صحیح ایڈوائز یا مشورہ ہی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب نے جب 24 نومبر کو ان کو یہ کہا تھا، 2024 میں 2024 میں 24 نومبر کو، کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں، ڈی چوک آنے کے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے، وہاں پہ ریڈ زون ہے اور وہاں پہ ایشو بن سکتا ہے، تو آپ سنجانی چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے بیٹھیں، آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اس کو آپ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک مشورہ تو ٹھیک دیا تھا۔ اگر یہ وہاں پہ چلے جاتے، ایک ارینجمنٹ تھا، ایلیبریٹڈ تھا، میں اس سے کچھ چیزوں سے چلیں ارینجمنٹ کا آپ لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ان کو یہ تو نہیں آفر کیا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں تو پھر ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے یا آپ کے لیے وہ کر دیں گے۔ آپ کے خیال میں وہ ارینجمنٹ ٹوٹا کیسے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کبھی بھی ان کو نہ کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہونے کا امکان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر بڑا دو ٹوک انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مذاکرات کرنا نہ مینڈیٹ ہے، نہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں گفتگو کریں، سیاسی جماعتیں کوئی اگر ارینجمنٹ بنتا ہے بنائیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، ہمیں اس کے اوپر خوشی ہوگی۔ محسن نقوی جو ارینجمنٹ آفر کر رہے تھے وہ ارینجمنٹ پائے تکمیل پہ کیوں نہیں پہنچا، ٹوٹ کیوں گیا؟ شنید ہے کہ اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب اور اس کے بعد بشریٰ بیگم صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا ویٹو استعمال کیا کہ جی نہیں، ڈی چوک ہی جانا ہے۔ یہ جو آفر ہے یہ قابل قبول نہیں ہے؟ نہیں، آفر تو میرا خیال ہے کہ اس آفر میں کوئی اس قسم کی کوئی ڈیل ایلیمنٹ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں اور آپ سنجانی جا کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر بات کریں گے۔ اچھا، اب جب بات ہوتی تو اس میں پھر آگے دیکھا جاتا کہ کیا بات ہوتی ہے۔ میں اس کے باقی نکات پہ روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن وہ ایک باقاعدہ ایک ارینجمنٹ تھا جس کو میں ڈیل کا ہی نام دوں گا، لیکن یہ آپ نے درست کہا کہ وہ بشریٰ بی بی نے اس کو ویٹو کر دیا اس ارینجمنٹ۔